فواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور بے حیائی فحاشی کے قریب بھی نہ جانا، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، بے حیائی کے فحاشی کے۔ اور ادھر فلسفے ساڑیاں اکھاں بڑیاں پاک نے، ہاں اسی پاک اکھاں نال غیر محرماں نوں دیکھدے رہنے ہیں تو کوئی ڈر نہیں، ساڑیاں پاک اکھاں نے۔ کیوں جی؟ ساڈا جی دل پاک ہے جی، کتوں پاک کروایا ذرا دسو تو صحیح، کس نے پاک کر کے؟ خود ہی کر لیا ہے۔ دل کو تو اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں تو خود کیسے آپ نے اپنا دل پاک کر لیا؟ یہ تو ہمیں بتائیں۔ ساڑیاں اکھاں پاک ہے، یہ سب شیطان کے وسوسے دھوکے ہیں، سب فراڈ جھوٹ ہے یہ سب۔ یاد رکھو جب پردے کا حکم نازل ہوا دھرتی کے اوپر، جو سب سے پاکیزہ عورتیں تھیں انہوں نے پاکیزہ مردوں سے پردہ کیا ہے، اور پاکیزہ مردوں نے پاکیزہ عورتوں سے پردہ کیا۔ سب سے پاکیزہ صحابیات ہیں یا نہیں؟ صحابہ ہیں یا نہیں؟ وہ جو پاکیزہ، جن کی پاکیزگی قرآن بیان کر رہا ہے، جن کی جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا میں دیے گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اور جن کے جنت کے محلات بھی معراج والی رات میرے محبوب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جب انہوں نے پردہ کیا ہے تو آج کے جو پیر صاحب ہیں اس دور کے، وہ کس بات کی مولی ہیں جی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پیر سے پردہ زیادہ سخت ہے بنسبت عام آدمی کے، کیونکہ یہاں ایک احترام کا درجہ ہے۔ استاد سے پردہ زیادہ سخت ہے، ٹیوشن پڑھانے والا جو استاد ہے اس سے پردہ، بولو اس سے پردہ زیادہ سخت ہے۔ اس لیے جو ہمارے قاری حضرات گھروں میں جا کے پڑھاتے، میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں، پردہ کرو خواتین سے، نوجوان بچی سے پردہ کرو۔ جو حدیں اسلام نے باندھی ہیں کبھی اس حد کو نہ توڑو، اور جنہوں نے اس حد کو توڑا اس کا رزلٹ پھر تم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ ایک عرصہ ہو گیا ایک بزرگ میرے پاس آئے، بڑی عمر کے تھے، کہتے بد نظری جان نہیں چھوڑ رہی، کیا کروں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ٹیوشن پڑھاتا تھا تو یہ بیماری بچپن سے لگی ہے، اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں، نکاح کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن بد نظری نہیں جان چھوڑ رہی، کمر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، سر پہ ہاتھ پھیر، لیکن اندر میرے چور چھپا ہوا ہے۔ یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتے میں تمہارے آنکھوں کی خیانت خوب جانتا ہوں، اور جو دلوں میں گندگی چھپی ہے میں خوب جانتا ہوں اس کو۔ دنیا والوں سے چھپا لو گے، دنیا والوں کو دھوکہ دے لو گے، جی بیٹی سمجھ کے پیار دے رہا ہوں، بیٹی سمجھ کے کمر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں، بیٹی سمجھ کے یوں، یہ دنیا والوں کو دھوکہ دے۔ اللہ فرماتے مجھے نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا، یاد رکھنا، مجھ سے نہیں تم چھپا سکتے۔ اور یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے عبادت کا نور کبھی بھی دل میں نہیں جمع ہو سکتا۔ برسوں کے نمازی ہیں مگر منہ کے اوپر نحوست نظر آتی ہے، بظاہر دیندار ہیں، منہ پہ پھٹکار پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کو پاک ہی نہیں کیا۔ عبادت کا نور چہرے پہ تب آئے گا جب آپ بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں گے، فحاشی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، چاہے وہ اعلانیہ ہو چاہے وہ مخفی ہو، کیونکہ انسان جب کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے مخفی طور پر پھر اس سے زنا کرتا ہے، اپنے خیالات میں چومتا ہے اس کو، اپنے خیالات کے اندر اس سے جو زنا کر رہا ہے، یہ ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ دنیا کے سامنے حاجی نمازی بن کے پھرتے ہو، فرمایا میں جانتا ہوں سب کچھ۔ میرے محترم سامعین، خانقاہوں میں انہی چیزوں کی اصلاح ہے۔ زہر کا لبادہ تو ہم بڑی جلدی اوڑھ لیتے ہیں، توبہ کی، چلو جی سر پہ پگڑی باندھ لی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، یہ تو کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو اندر کی پاکیزگی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو میرے محبوب کی آمد کا مقصد ہے، لوگوں کو پاکیزہ بنانا، ان کے دلوں کو پاکیزہ بنانا، یہ چیزیں تو پھر خانقاہوں کے اندر ہیں اور کہیں بھی نہیں ہیں۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ تو وہاں سے ہم بھاگتے ہیں، وہاں سے ہم جی میٹھا میٹھا سانو دین دسو جی، میٹھیاں میٹھیاں با جی، ہم تو یہ اب کیا کرے بھائی، اس سے بات بنتی نہیں ہے۔ یہ تو مدینہ کے منافق کہتے تھے، مشکل کام نا، ہمیں بس میٹھا میٹھا بس دسو جی، وہ کر لیں ہم۔ اللہ اکبر، اپنی میں ہی تو مارنی ہے، اور جس دن مر گئی بات بن گئی۔ یہی تو جنگ ہے نفس اور شیطان سے۔ تو خیر بات دور نکل گئی۔
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ باتیں بتائیں تو کہنے لگے یہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، بڑی دل کو لگی ہیں، لیکن اپنی قوم سے پوچھ کے فیصلہ کریں گے، کہیں برادری ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بیماری، یہ روگ بڑا پرانا ہے، برادری ناراض نہ ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے میں قبیلے کا سردار ہوں، میرا قبیلہ کہیں بھاگ نہ جائے، کوئی کہتا ہے میں فلاں سے مشورہ کروں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ باتیں آپ کی بڑی خوبصورت ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم